السلام علیکم عزیز ہم وطنوں، آج میں طلباء سے نہیں بلکہ طلباء کے بڑوں سے یعنی ان کے بڑے بھائیوں سے، ان کے بزرگوں سے اور ان کے والدین سے مخاطب ہوں۔ میں نے یہ چینل جو شروع کیا ہے اس کا مقصد کوئی کمرشل مقصد نہیں ہے۔ میں نے صرف اس خیال سے کہ پاکستان کے بچوں کو کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے ان کو فائدہ پہنچے، لہذا میں نے یہ اردو چینل شروع کیا، کیونکہ نیٹ پہ میں نے دیکھا بہت کچھ موجود ہے لیکن جو بچوں کی حقیقی ضرورتیں ہیں ان کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اب پہلی بات تو یہ کہ ہماری جو زبان ہمارے کورس میں، ہمارے سلیبس میں استعمال ہوتی ہے وہ آج کل کی زبان نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو ان کے لکھنے والے ہیں وہ بہت پائے کے ادیب، بڑے شعراء اور اس مقام کے لوگ ہیں کہ ان کی زبان کو سمجھنا اچھوں کی بس کی بات نہیں، لہذا بچوں سے ہی توقع کرنا کہ وہ اس کو پڑھیں گے اور سمجھ لیں گے، میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ صرف اس خیال کے پیش نظر، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں بچوں کا تلفظ اردو کا بہت ہی غلط ہے، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اچھے خاصے عمر کے لوگ وہ بھی صحیح اردو نہیں بولتے، لہذا اس چینل کو میں نے اس لیے شروع کیا کہ تاکہ ایک تو بچوں کا تلفظ درست کیا جا سکے، اور دوسرے ان کو ان کی جو حقیقی ضرورتیں ہیں یعنی جو مشق ہے، کتاب میں جو ہر سبق کے بعد مشق ہوتی ہے اس میں ان کی مدد کی جا سکے تاکہ وہ اس لازمی مضمون میں بہتر نمبر حاصل کر سکیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تعلیم تو ایک خشک مضمون ہوتا ہے، یہ انٹرٹینمنٹ کے چینل تو نہیں ہے جس میں کوئی گانے بجانا ہوگا یا کوئی اور ایسی سیاسی بحث و مباحثہ ہوگا جس میں لوگ بڑا آج کل انٹرسٹ لیتے ہیں، حالانکہ اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا، اور بہت سی باتیں اس میں یعنی ایسے ہی تفریح تباہ کے لیے کی جاتی ہیں، حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ بھی ایک چیز ہے اور لوگ چلا رہے ہیں ان کو، اور اس میں ہی زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے۔ تو میں نے یہ جو شروع کیا ہے یہ صرف بچوں کے فائدے کے لیے شروع کیا ہے۔ تو میری درخواست ہے آج ان تمام بزرگوں سے کہ اپنے بچوں کو اس کی طرف راغب کریں، چاہے یہ ان کے کورس میں ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو صرف سننے سے ان کو پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی تحریک جو چلی تھی اس کے بارے میں ان کو علم ہوگا، اور ہمارے جو اکابرین ہیں جو ہمارے تاریخ میں جن لوگوں نے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں ان کے بارے میں ان کو پتہ چلے گا۔ یہ معلومات کو معمولی معلومات نہیں ہیں، ان سے بچے اگر آج سنیں گے تو یہ بچوں کا ذہن ریسیپٹیو ہوتا ہے، وہ قبول کر رہے چیزوں کو، تو یہ ان کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جائیں گی۔ اس کا فائدہ ان کو ان کی آئندہ زندگی میں ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ ان کے بزرگوں نے، ان کا اکابرین نے کیا کیا، یہ پاکستان کیسے بنا، اس کے پیچھے کیا محنت تھی، سر سید احمد خان کا کیا رول تھا، محسن الملک کا کیا رول تھا، علامہ اقبال کا کیا رول تھا، حضرت قائد اعظم کا کیا رول تھا، اور ان کے ساتھیوں کا کیا رول تھا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ ملک کوئی آسانی سے نہیں بنا، اس ملک کے پیچھے لوگوں کی بے انتہا محنت، بے انتہا قربانیاں شامل ہیں، اور اس میں جو لوگوں نے اپنا خون دیا ہے، لاکھوں لوگ قربان ہوئے اس ملک کو بنانے کی خاطر، اس کا بچوں کو کیا پتہ۔ لہٰذا یہ آپ کوشش کیجئے کہ یہ بچے سنیں، بطور کہانی سنیں، کیونکہ کہانیوں میں بچوں کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ بطور کہانی سنیں گے تب بھی ان کو یہ سب کچھ یاد رہ جائے گا، کل کلام کو جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے، عملی زندگی میں آئیں گے، تو ان کو پتہ ہوگا کہ ان کے پیچھے اس ملک کے بنانے میں لوگوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو بطور انٹرٹینمنٹ چینل کے طور پر اس کو مت لیں، اس کو لیں معلومات کا ایک ذریعہ، اور اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ اس کو سنیں۔ سننے سے جو اثر ہوتا ہے، جو ان کی یادداشت میں جو کچھ بیٹھے گا، اس کا فائدہ آپ کو ابھی پتہ نہیں چلے گا اس کا آپ کو جب وہ بڑے ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ ان کے ذہن میں ان کا ذہن کلیئر ہو، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ان کا یہ ملک کس طرح بنا ہے، اور اس ملک کو جب یہ بن گیا ہے اور اتنی قربانی کے بعد بنا ہے، تو اب ہم نے اس کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ تعلیم بہت ضروری چیز ہے، بغیر تعلیم کے، اور خاص کر وہ علوم جس سے دنیا کے لوگ ترقی کر کے آگے نکلے، ان میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی ہسٹری کا مطالعہ کریں تو ہماری جو تاریخ ہے، اسلامی تاریخ، وہ بڑی بڑی ہے، سائنسدانوں سے، یعنی میڈیکل کے شعبے میں، فلکیات کے شعبے میں بڑے بڑے نام ہیں۔ آج
آج ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن کل اس سے پہلے ماضی میں مغرب ہماری طرف دیکھتا تھا، ہمارے مشرق کی طرف دیکھتا تھا. مشرق سے جو انہوں نے علوم حاصل کیے اور ان علوم کو پھر انہوں نے آگے بڑھایا. ایسا نہیں ہے کہ یہ سب علوم انہی کی کاوش کا نتیجہ ہے، یہ ہماری کاوش ہے، ہمارے مسلمان اکابرین ہمارے سائنسدانوں کی کاوشیں تھیں. لیکن ہم نے پھر جو غلطی کی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہم نے تحقیق کو روک دیا. ہم انٹرٹین کی طرف چلے گئے، ناچ گانے کی طرف چلے گئے. وہ بھی ضروری ہے، کوئی میں برا نہیں کہتا ان کو، وہ بھی ضروری ہے تاکہ انسان کی جو جبلی خواہشیں ہیں وہ بھی پوری ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں، میں تو دنیا بھر میں گھومنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں باہر جا کے دیکھا کہ ٹرینوں میں، بسوں میں، جگہ جگہ لوگ سفر کے دوران کتابیں پڑھتے ہیں. ان کی نظریں اخبار سے کتابوں سے نہیں ہٹتی. دنیا و مافیا سے بے خبر اپنا کتاب پڑھ رہے، جہاں ان کے اسٹیشن آیا اتر کے اپنے منزل پر روانہ ہو گئے. ہمارے یہاں تو عجیب حال ہے. ہمارے یہاں تو سوائے میوزک سننے کے یا یہ جو بےہودہ قسم کا مذاق کے چینل بنے ہوئے ہیں آج کل، چینل اس کو لوگ سنتے ہیں اور اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس سے کہ ان کا وقت برباد ہوتا ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا، اس چینل کو بطور کہانی کے ہی سننے کی دعوت دیں بچوں کو، ان کو کہیں کہ اس کو سنیں. میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے قوم کے بچوں کی اصلاح ہو سکے. جس حد تک میں کر سکتا ہوں، جس حد تک میری استطاعت ہے، اس حد تک میں کوشش کر رہا ہوں. حالانکہ میں پرانے کمپیوٹر یعنی پینٹیم 4 جو میں نے اپنے جوانی کے زمانے میں لیا تھا، اسی سے کام چلا رہا ہوں. اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے، کوئی بات نہیں. ایک موبائل فون ہے میرے پاس i6 کا، اسی سے میں فلمیں بناتا ہوں، اسی سے میں ویڈیو بناتا ہوں اور اسی سے لوڈ کرتا ہوں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. انسان کو اپنے وسائل میں رہتے ہوئے جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے. میں بھی کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میرا اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے اور بچوں کو تلقین کریں. خود بھی سنیے، آپ خود بھی سنیے، کیونکہ بہت سی باتیں انسان کو تمام باتوں کا پتہ نہیں ہوتا. ایک دوسرے سے انسان کو معلومات پہنچتی ہیں. لہذا آپ بھی سنیے اور بچوں کو بھی اس کے لیے ترغیب دیجیے. میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں. آپ نے تھوڑا سا وقت لیا، لیکن یہ بہت ضروری تھا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.